میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں، کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں، کیا اچھا کیا ہے برا بتاتے ہیں، غلطی سے ہم کو بچاتے ہیں۔ میرے ابو اللہم بسمک اموت و احیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ فجر کی اذان ہو گئی، یعنی میرے بابا جان پوری رات کام کرتے رہے ہیں۔ میرے بابا جان کتنی محنت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو، یہ ڈرائنگ کیسی؟ بیٹا، یہ فیکٹری میں ایک نیا پلانٹ لگ رہا ہے، یہ سب اس کی ڈرائنگس ہیں۔ تو یہ ڈرائنگ کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ پلانٹ کو درست طریقے سے لگایا جا سکے۔ اس میں میکینیکل ڈرائنگس الگ ہوتی ہیں، الیکٹرانکس الگ ہوتی ہیں، الیکٹرک کی الگ ہوتی ہیں۔ انہی ڈرائنگس کی مدد سے ہی پلانٹ لگایا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ ڈرائنگ نہ بنائے تو پھر کبھی پلانٹ صحیح نہیں بن سکے گا۔ پلانٹ میں بار بار کی تبدیلی پلانٹ کو خراب کر دے گی، پیسہ، توانائی سب ضائع ہو جائے گا اور پھر پلانٹ نہیں بن سکے گا۔ اچھا ابو، تو اب فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو میں وضو کر کے آتا ہوں، پھر ہم دونوں ساتھ نماز کے لیے چلتے ہیں مسجد میں۔ ٹھیک ہے۔ بھائی یہ لوڈ شیڈنگ والے بھی نا بس۔ تو ابو اب میں اپنا ہوم ورک کیسے کروں گا؟ ایک کام کریے، آپ ایک جنریٹر لے لیجئے۔ اب لگتا ہے یہی ہمیں لینا ہوگا۔ تو پھر ہم کب لے رہے ہیں جنریٹر؟ کل آپ اسکول سے آتے ہیں نا، چلتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے۔ کون؟ میں عبد القدیر۔ میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں، کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں، کیا اچھا کیا ہے برا بتاتے ہیں، غلطی سے ہم کو بچاتے ہیں۔ میرے آج اسکول میں دن کیسے گزرا؟ دن تو بہت ہی اچھا گزرا۔ امتحانات کب سے ہو رہے ہیں؟ اگلے مہینے کی 20 تاریخ سے۔ اچھا، تو پھر تیاری کیسی ہے؟ تیاری تو بہت ہی اچھی ہے بابا جان۔ کیا سلیبس مل گیا؟ جی سلیبس مل گیا ہے۔ پھر آپ اس کے مطابق تیاری کیجئے۔ بس مجھے آپ سے یہی تو کہنا تھا کہ آج تو ہمیں جنریٹر لینے جانا ہے۔ ارے ہاں،
بھائی آج تو جنریٹر لے کے آنا تھا. جی جی ٹھیک ہے, پھر چائے پی کر چلتے ہیں, آپ تیار ہو جائیے. جی. چلیے بیٹا سفر کی دعا پڑھ لیجئے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي سبحان الذی سخر لنا سخر لنا هذا هذا وما كنا وما كنا له مقرنين له مقرنين وإنا وإنا إلى ربنا إلى ربنا لمنقلبون. لمنقلبون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آپ کے پاس کوئی اچھا جنریٹر ہے؟ جی الحمدللہ ہمارے پاس سب اعلیٰ کوالٹی کے جنریٹر ہوتے ہیں. مجھے ایک اچھی کوالٹی کا جنریٹر چاہیے. جی پوچھ لیجیے اسے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا انسٹرکشن مینول ہے جناب. بھائی اب تو کوئی بھی چیز لینے جائیں, کوئی بھی مشین ہو, انسٹرکشن مینول ساتھ ہی ملتا ہے. جی بالکل, آپ یہ انسٹرکشن مینول ذرا چیک کر لیں, میں ابھی آتا ہوں. ٹھیک. بابا جان مجھے دکھائیے. یہ لیجئے. بابا جان یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ اس کا انسٹرکشن مینول ہے. بابا جان یہ انسٹرکشن مینول میں کیا ہوتا ہے؟ بیٹا اس میں اس جنریٹر کو چلانے کے متعلق لکھا ہوتا ہے, اس میں اس جنریٹر کے پارٹس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے, اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. بابا جان یہ انسٹرکشن مینول لکھتا کون ہے؟ اس کو بیٹا اس کا بنانے والا لکھتا ہے, بابا جان وہ یہ کیوں لکھتا ہے؟ تاکہ ہم اس جنریٹر کو اس کی ہدایت کے مطابق استعمال کر سکیں. اور اگر ہم اس کو اس کی ہدایت کے مطابق استعمال نہ کریں تو یہ خراب ہو جائے گا. بابا جان ہمارے پاس عقل ہے, شعور ہے, تو بھلا ہم اپنی چیز کو کیوں خراب کریں گے؟ جو چیز جس نے بنائی ہے وہی اس کے متعلق زیادہ بہتر بتا سکتا ہے. لیکن بابا جان ہماری عقل. بھائی آپ کی عقل کا دائرہ ایک حد تک ہے, بنانے والے نے جس نے بنایا ہے وہ آپ سے بہتر جانتا ہے. بابا جان اگر ہم اس کی بات نہ مانیں تو کیا ہمارا جنریٹر خراب ہو جائے گا؟ ہاں بالکل. آپ نے ایک بات پہ غور کیا؟ وہ کیا؟ چلے آپ غور کیجئے, باقی باتیں گھر جا کے کرتے ہیں. کون؟ میں عبد القدیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کچھ غور کیا آپ نے؟ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. آپ کچھ غور تو کیجئے. جی بس اتنی سی بات سمجھ آ گئی کہ اگر ہم انسٹرکشن مینول کے مطابق جنریٹر استعمال کریں گے تو ہم کامیاب رہیں گے, ورنہ ناکام ہو جائیں گے. بالکل درست. اب آپ یہ بتائیے, جب ہر ایک چیز کا انسٹرکشن مینول ہے تو کیا حضرت انسان کا بھی انسٹرکشن مینول ہے؟ مطلب کہ ایک ایسا انسٹرکشن مینول جس کا موضوع انسان ہو. جی ہاں بالکل. تو وہ انسٹرکشن مینول کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید. جی یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب ہم قرآن کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو ٹھیک, ورنہ انسانی مشین خراب ہو جائے گی. شاباش. لیکن انسانی مشین خراب کیسے ہوگی؟ یہ بتائیے ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. درست. اب جیسا خالق کہے ویسا کرنا ہے تو انسان کی مشین درست رہے گی, انسانی معاشرہ درست رہے گا, اور معاشرے میں امن و امان قائم رہے گا. بابا امن و امان اور قرآن؟ ہاں بالکل, امن و امان اور قرآن. مگر کیسے؟ دیکھو, اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کریں اور قرآن کے مطابق انصاف کریں تو آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں امن و امان قائم ہو جائے گا. یہ تو بڑی اچھی بات بتائی آپ نے ابو. اب انشاءاللہ میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کروں گا.
इंशाअल्लाह। क्या आपने तिलावत कर ली؟ जी बाबा जान, अल्लाह ताला ने मुझे कुरान करीम की तिलावत करने की तौफीक दी। क्या आपने तिलावत के साथ तर्जुमा पढ़ा? जी नहीं बाबा जान, मैंने तर्जुमा नहीं पढ़ा। आप तिलावत के साथ तर्जुमा भी पढ़ा करें। क्यों, तिलावत करने का सवाब नहीं मिलता? सवाब मिलता है, बिल्कुल मिलता है, पर पैगाम का समझ में आना भी ज़रूरी है ना। कैसा पैगाम? देखिए, आज आपको एक ख़त आता है या एक ईमेल आती है, उस ख़त में आपके लिए बहुत अहम पैगाम है, लेकिन इस ख़त या ईमेल में जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है वो आपको नहीं आती। अब आप क्या करेंगे? तो मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करूँगा, दुरुस्त। क्यों? ताकि मुझे वो पैगाम समझ आ जाए। बिल्कुल दुरुस्त। इसी तरह से ये अल्लाह ताला का पैगाम है, इसको तर्जुमे के साथ पढ़िए ताकि इस पे अमल किया जा सके। तो बाबा जान, अब मैं कुरान करीम की तिलावत के साथ तर्जुमा भी पढ़ूंगा। लेकिन एक बात तो रह गई। कौन सी बात? आप तर्जुमा कौन सा पढ़ेंगे? बाबा जान, किसका तर्जुमा? मैं समझा नहीं। उर्दू ज़बान में बहुत सारे तर्जुमे वाले कुरान मिलते हैं, आप कौन सा तर्जुमा पढ़ेंगे? बाबा जान, अब आप ही मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए कि मुझे किसका तर्जुमा पढ़ना चाहिए। आप इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा कंजुल ईमान पढ़िए। तो बाबा जान, सिर्फ इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा ही कंजुल ईमान क्यों, आपने बताया नहीं? वो इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा सबसे ज़्यादा दुरुस्त है। इस तर्जुमे में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब व एहतराम को पेश नज़र रखा गया है। इंशाअल्लाह अब मैं भी कुरान करीम की तिलावत के साथ इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा कंजुल ईमान पढ़ूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मेरे अब्बू, मेरे अब्बू। प्यारे बच्चों, इस फर्जी खाके में फर्जी किरदारों के जरिए हमारी दीनी और अखलाकी तरबियत की कोशिश की गई है। तमाम किरदारों का असली होना जरूरी नहीं। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे अब्बू मुझको सिखाते हैं, कैसे क्या करूं मैं बताते हैं, क्या अच्छा क्या है बुरा बताते हैं, गलती से हमको बचाते हैं। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।